علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ درود کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، 3 محرم کی شب میں ابتدائی 2-4 جملے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس بندے کے دل میں حیدر قرار رہتے ہیں، اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی مجلس حسین میں آئے، مومن ہو یا مومنہ ہو، اس پہ ضروری ہے کہ باوضو ہو کے مجلس میں جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بڑے بندے کے پاس جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے بن کے جائیں کہ ہمارا لباس اچھا ہو۔ مجلس حسین وہ عبادت ہے جہاں پہ تو ہم نے سیاہ لباس ہی پہننا ہے، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو ہو کے آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شریعت کی نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو عشق کی نماز کے لیے ضروری کیوں نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عزیزان محترم، 2 ہستیاں تاریخ اسلام میں ایسی گزری ہیں جن میں ایک ہستی ایسی ہے جس نے رسول کو پالا ہے۔ میں نے کوئی تمہید نہیں پڑھی اور نہ امام حسین کی مجلس کسی مجمع کا محتاج ہے۔ ایک بندہ پڑھنے والا ہو، ایک بندہ سننے والا ہو، ہمیں یہی محسوس کرنا چاہیے ایک پڑھ رہا ہے، پوری کائنات سن رہی ہے۔ میری بات سن، میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ مجمع بیٹھے، کیونکہ میرے سامنے محمد والے محمد ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری بات سمجھے بابا جی سید، آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 2 ہستیاں تاریخ اسلام میں ایسی گزری ہیں۔ ایک ہستی وہ ہے جس نے رسول کو پالا ہے، ایک ہستی چاچا جی وہ ہے جس نے رسول کی رسالت کو پالا ہے۔ جس نے رسول کو پالا ہے اس کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ جس نے رسول کی رسالت کو پالا ہے اس کا نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ۔ کیونکہ میں نے تمہید نہیں پڑھی، میں نے رزلٹ آپ کے سامنے پڑھنا ہے۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ اس لیے بندے حضرت ابو طالب کے دشمن ہیں کہ حضرت ابو طالب حیدر قرار کے باپ ہیں، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے اس لیے دشمن ہیں کہ جناب زہرا کی ماں ہے۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ بندوں کو اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا پتہ چل جاتا تو کوئی بندہ کسی سے فتویٰ نہ دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے سامنے کائنات جھک جائے اسے علی کہتے ہیں، جس کے سامنے علی جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، آپ کے سننے کی کیا بات ہے؟ بسم اللہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ کمنا کچھ بیٹھے ہو، سننے والے بیٹھے ہو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہزاروں لوگ موج بیٹھے ہیں۔ میری بات سمجھے، کل سے انشاءاللہ 9:35 پر سجدہ ولایت ادا ہوگا۔ میری بات سنتا کہ جو میں محرم پڑھ رہا ہوں، میری ٹائم کی طرح سرکار سیٹنگ ہو جائے گی نا تو میں ایزی آگے بھی پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ 10-15 منٹ کے ٹائم میں آگے میں نے پہنچنا ہوتا ہے، تو اس لیے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر یہ مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں محرم ہی 2-3 پڑھتا، کیونکہ میں پریشان ہوں، کسی کو میں جواب بھی نہیں دے سکتا بابا جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب دینا بھی اچھی بات نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مولا کی ولایت کا پرچار ہے وہ ہر گلی میں ہو، ہر چوک میں ہو۔ میری بات سمجھے گا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کس ہستی کا نام ہے؟ سرکار میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں اور پہلا نقطہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے اسی جملے سے پتہ چل جائے گا میں نے کتنا پڑھنا ہے اور میں نے کیا پڑھنا ہے۔ جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی انگلی پکڑ کے محمد چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یار کیا بات ہے یار کیا بات ہے، ایسے لگا جیسے ہزاروں بندوں میں پڑھو سرکار۔ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کی انگلی پکڑ کے مصطفیٰ چلے اسے حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ بہت بڑے محدث کی کتاب سے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب بھی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، جہاں جہاں پہ قدم رکھتا ہے فرشتے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جس کی فرشتے عزت کریں اسے طالب علم کہتے ہیں، جس کی طالب علم عزت کرے اسے استاد کہتے ہیں، جس کی استاد عزت کرے اسے مولوی کہتے ہیں، جس کی مولوی عزت کرے اسے مولانا کہتے ہیں، جس کی مولانا عزت کرے
کرے اسے علامہ کہتے ہیں، جس کی علامہ عزت کرے اسے مورخ کہتے ہیں، جس کی مورخ عزت کرے اسے مصنف کہتے ہیں، جس کی مصنف عزت کرے اسے مفسر کہتے ہیں، جس کی مفسر عزت کرے اسے محدث کہتے ہیں، جس کی محدث عزت کرے اسے راوی کہتے ہیں، جس کی راوی عزت کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جس کی صحابی عزت کرے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی نبی عزت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کا اٹھ کر استقبال مصطفیٰ کرے اسے بطول کہتے ہیں، جس کی نالین کو بطول صاف کرے اسے علی کہتے ہیں، جس کے سامنے علی جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اس ہستی کا نام سرکار حضرت ابو طالب ہے۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ اچھا یہاں پہ میں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں کہاں پہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بابا جی نے مجھے بتا دیا کہ یہاں پہ میرے استاد کافی پڑھ کے گئے، تو اس لیے میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ علی اللہ کا چہرہ ہے یا نہیں؟ شک تو نہیں، جو شک کرے اس میں شک، ایسے ہی نہیں، علی اللہ کا چہرہ ہے نا چہرہ، شک تو نہیں، علی اللہ کا چہرہ ہے، جس کے سامنے وجہ اللہ جھک جائے اسے ابو طالب ہے۔ اس ہستی کا نام سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ اچھا یہ بتائیں کہ آدم کو سجدہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے آدم کو سجدہ ہوا تھا بابا جی کہ آدم کی پیشانی پہ محمد والے محمد کا نور تھا، سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا۔ میں پڑھے لکھے بندوں میں قبلہ پڑھی لکھے بات کر رہا ہوں، آپ جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے امام حسین کی عزت کے سمے آپ مجھ سے افضل ہیں، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، میری بات سمجھ رہی؟ آدم کو جو سجدہ ہوا تھا وہ نور کی وجہ سے ہوا، یعنی کہ نور کو سجدہ تھا، آدم کو سجدہ نہیں تھا۔ آدم کی پیشانی پہ اس وقت تک نور تھا جب تک شیش نہیں آئے تھے، جو ہی شیش آئے تھے آدم کی پیشانی سے نور ختم ہو گیا تھا۔ حضرت نوح کی پیشانی پہ اس وقت تک نور تھا بابا جی جب تک حضرت سام نہیں آئے تھے، سام آئے تھے نوح کی پیشانی سے نور سرکار ختم ہو گیا تھا۔ ابراہیم کی پیشانی پہ اس وقت تک نور تھا جب تک اسماعیل نہیں آئے تھے، جو ہی اسماعیل آئے تھے ابراہیم کی پیشانی سے نور ختم ہو گیا تھا۔ یعنی ایک وقت میں ایک جگہ نور رہتا تھا، یا اپنی پیشانی پہ سرکار یا بچے کی پیشانی پہ، سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا، پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں ہے جو سیرت لوگوں میں مشرف عباس علوی جملہ پڑھنا چاہتا ہے۔ ابو طالب کا مقابلہ کوئی نبیوں سے بھی نہیں کر سکتا، کائنات میں صرف ایک ابو طالب ہے کہ جس کی گود میں محمد جیسا نور ہے اور اس کی پیشانی میں علی جیسا نور ہے۔ میری بات سمجھ رہی سرکار وجہ میں نہیں ایک میلاد مصطفیٰ دیکھیں، بندوں نے ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی حاصل کر کے اپنا بیڑا ہی غرق کر۔ مجھے ایک مولوی نے کہا جی ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کہا محمد کا نکاح پڑھا۔ اچھا نکاح مجھ کر یا کلمہ یار اوکھا کلمہ ہے یہ نکاح ہے جی، نکاح نا بابا جی چاچا مشکل تو نکاح ہے۔ میں نے کہا جو مشکل تھا وہ ابو طالب کو آتا تھا، جو آسان تھا نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا چل تو بھی مولوی ہے میں بھی مولوی ہوں، فرق یہ ہے کہ تو کمیوں کو مانتا ہے میں سرداروں کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا چلتے ہیں کسی کافرہ کے گھر میں، اسے کہتے کھانا بنا، تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں، کہتا توبہ توبہ یہ نہیں ہو سکتا، میں کلمہ پڑھنے والا کسی کافرہ کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ میں نے کہا مولوی دھوکے کی مٹی میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر، جب تو ایک نطفے سے پیدا ہو کر کسی کافرہ کے گھر میں کھانا نہیں کھا سکتا، محمد اللہ کا نور ہو کے کیسے کھا رہا ہے؟ میں جی مجھے جی ایک نا بندے نے کہا جی آپ نے میلاد مصطفیٰ پڑھا، میں کہ جیسے شیعوں کو آتا ہے کسی کو نہیں آتا، بالکل میں پڑھوں گا۔ اچھا جس نے بلایا تھا وہ شیعہ تھا یا میں شیعہ تھا؟ باقی سب یعنی کہ بسم اللہ میں 400-500 کو مجمع، اب وہ یعنی کہ ہے انہوں نے کہتے شیعوں کو خطیب ہے تو لہٰذا میں پہلے اعلان کروں گا، لہٰذا پھر میں اس کو سنوں گا۔ اس نے کہا جی سلام اس رسول پہ کہ جس کے گھر میں نہ بچھونا تھا کچھ بھی نہیں تھی، سلام اس رسول پہ جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنے، اچھا خود کاٹن نہ مرے سوٹ پایا ہے، سلام اس رسول پہ کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ نہیں، سلام اس رسول پہ۔ محلہ مولوی تیرے تو بعد میں ہی ہے،
اپنوں میں پڑھنا آسان ہے، ان میں پڑھنا مگر علی والا تو گھبراتا ہے ہی نہیں صحیح۔ اچھا وہ پڑھ کے بیٹھ بھی میرے سامنے گیا تو میں نے وینجی دیکھی جی میں ڈری مجھ وینجی غور میں نے کہا جی آپ نے اس بندے سے شان رسالت سنی ہے جس نے مصطفیٰ کو مولویوں سے لیا، آج ان سے سنو جس نے مصطفیٰ کو ابو طالب کی گود سے لیا ہے۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا، ہم کہتے سلام اس آمنہ کے لال پر کہ جس کی نالین کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس رسول پر کہ جو خدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا، قبلہ اگر کنجوسی میں بھی نہیں کر رہا تو کنجوسی آپ ہی نہیں کر رہے، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس پر جو خدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا، ہم شیعہ نے حیدر قرار کہتے ہیں سلام اس آمنہ کے لال پر کہ جس کے بچوں کا لباس جنت سے آتا تھا۔ میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس رسول پر، سلام اس رسول پر، سلام اس رسول پر کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے، ہم کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جس کی شان میں اللہ نے چھوٹا سا قصیدہ لکھا تو وہ قرآن بنا۔ اچھا مولوی سیاڑا بڑا جی، مولوی بہت چکر باز۔ مولوی کہتے جی یہ ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑا، کہا چل میرے لال میں تجھے نوکری لگا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہے تو کرنی چاہیے تھی کہ نہیں انہیں چاچا؟ جو 10 مربے کا باؤ جی زیادہ سادات بیٹھے ہیں میرے سر کا تاج، جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہے تو جو محمد کائنات کا مالک ہے۔ دیکھیں کسی کتاب میں کسی روایت کا آ جانا اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہاں جی میں نے بھی کتابیں لکھی، جب ہم کتاب لکھتے ہیں ہم روایت لکھتے ہیں، یہ جب مباحثہ ہوتا ہے یا مناظرہ ہوتا ہے تو پھر اس حدیث کو پرکھنے کے لیے علم و رجال کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ یعنی علم و رجال، رجل کی جمع رجال، رجال کہتے ہیں جو راویان ہوتے ہیں، کیونکہ رجل بندے کو کہتے ہیں لوگوں جو رجال وہ جمع کثیر، ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھنا پڑتا ہے اس کا راوی کون ہے، ضعیف ہے، معتبر ہے، کوی ہے، سکہ ہے، غریب ہے، ضعیف ہے، علل کوی ہے، احسن ہے، پھر جرح ہوتی ہے حدیث پہ، ٹھیک ہے نہیں۔ جو ہی راوی سچا ہو تو پھر اس حدیث کو قرآن سے ملایا جاتا ہے، اگر قرآن تصدیق کر دے تو راوی بھی سچا ہے، روایت بھی سچی ہے، اگر قرآن تصدیق نہ کرے تو روایت بھی یعنی کہ اور راوی بھی یعنی کہ ایسے ہی نہ سرکار۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے اے محمد ہم نے تجھے غنی کر دیا، یہ دنیا کی دولت سے مصطفیٰ غنی نہیں ہوا، جناب زہرا سے غنی ہوا ہے۔ اور یار وہ کبھی غریب نہیں ہوتے جن کے نوکر جنت بیچتے ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے باجی؟ میں زیرک بندوں میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں۔ بندے کہتے ہیں کہ ابو طالب نے محمد کا ہاتھ پکڑا، کہا چل میرے لال میں تجھے نوکری دے۔ بات نوکری کی نہیں تھی، بات یہ تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب، عرب کے کمی بی بی خدیجہ کا مال لوٹ لیتے تھے۔ علامہ رجب البرسی سے لے کر علامہ باقر مجلسی سے لے کر علامہ شیخ کلینی سے لے کر علامہ نور اللہ شوسی سے لے کر علامہ شیخ صدوق تک بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال عرب کے کمی لوٹ لیتے تھے۔ بی بی نے فرمایا اے ابو طالب تو ہے سید العرب والعجم، تیرے روم سے پورا عرب ڈرتا ہے، کسی ایسے شخص کو میرے لشکر کے ساتھ بھیجیں جس کے روم سے لوگ ڈریں، میرا مال کوئی نہ لوٹے۔ ابو طالب نے کہا خدیجہ پریشان نہ ہو، میں تیرے لشکر کے ساتھ اس محمد کو بھیجتا ہوں جو میرا بھی سردار ہے۔ اب رسول بابا جی مرشد، اب رسول کام کرنے کے لیے نہیں گئے، رسول مشکل کشا بن کر گئے ہیں۔ اور کس کے محل میں گئے ہیں؟ کیونکہ میری عادت ہے کہ جس کے فضائل پڑھوں میں اس کا شجرہ بھی پڑھتا ہوں۔ کل میں نے مختار سقفی کا شجرہ پڑھا ہے۔ یہ کون بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے؟ جس کی ماں کا نام فاطمہ بنت زاہد ہے، جس کے باپ کا نام خویلد ہے، خویلد کے باپ کا نام اسد ہے، اسد کے باپ کا نام عروہ ہے، ان کے والد کا نام سرکار کلاب ہے، کلاب کے والد کا نام مرہ ہے، مرہ کے والد کا لبی ہے، لبی کے والد کا نام غالب ہے، غالب کے والد کا نام فہر ہے، فہر کے والد کا نام نظر ہے، نظر کے والد کا نام مزر ہے، مزر کے والد کا نام معد ہے، معد کے والد کا نام عدنان ہے، عدنان کے والد کا نام کنانہ ہے، کنانہ کے والد کا نام مدرکہ ہے، مدرکہ کے والد کا نام الیاس ہے، الیاس کے والد کا نام حمل ہے، حمل کے والد کا نام کدار ہے، کدار کے والد کا نام اسماعیل ہے، اسماعیل کے والد کا نام ابراہیم ہے۔ اور جو اللہ کا حجاب بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو فاطمہ کا حجاب بن جائے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اس بی بی کا نام، میری بات سمجھ آ رہی سر؟ اب
अब रसूल मुर्शद, अब रसूल काम करने के लिए नहीं गए, अब रसूल मुश्किल कुशा बनकर गए। ऐसे ही ना सर, मुश्किल कुशा बनकर गए हैं। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आजकल मौलवी चक्रबाग, मतलब ये बड़े गरीब थे, ये तो माड़े थे। अच्छा मुझे ये बताएं, कस्तूरी का रेट क्या है? तो पापा का महंगा ही, कम अज कम इस दौर में 1,80,000 का तोल है, ये कम अज कम है। जरा सन्यारा हो बेहतर जा रहा है। ए भाई 1,80,000 का तोल। ऐसे मिंबर में बात करो किसी हुजरे में बैठ कर नहीं। एक बोरे के अंदर 3 मन कस्तूरी रखी जा सकती है। तोला कितने का? 1,00,000। बाबा जी मैंने लंदन में ये जुमला पढ़ा, पूरा मजमा खड़ा हो गया। आपने जुमला ज़ाया कर दिया, मुझे कब्र तक अफसोस होगा जो मैं आपके सामने जुमला पढ़ना चाहता हूँ। 1,80,000 का तोला, एक बोरे के अंदर 3 मन रखी जा सकती है। एक ऊँट के ऊपर 10 बोरे रखी जा सकती है। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है, 10 ऊँट लदे हुए कस्तूरी के अबू तालिब ने मोहम्मद की तरफ से खदीजतुल कुबरा को हक महर दिया था। दोनों हाथों को बुलंद करके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, बोलो 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 सफीलाल कलम। मेरी बात समझ आ रही सरकार? ये कितने अमीर होंगे, कितने रईस होंगे, ये बात हर बंदा अपने मजाज में आती। काम करने के लिए रसूल नहीं गए, मुश्किल कुशा बनकर गए। अब रसूल गए, खदीजतुल कुबरा के महल के करीब है। महल में छुपकर सलाम किया। बीबी ने फरमाया मैसरा, मेरा मकसद पूरा हो गया। अल्लामा बाकर मजलिसी अपनी किताब में लिखते हैं, किबला लिखते हैं कि जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा, खतीज सीगा मुज़क्कर है, खतीजा सीगा मुअन्नस है। खतीज और खतीजा अरबी में उसे कहते हैं लुग़त में जो वक्त से पहले दुनिया में आ जाए, उसे कहते हैं। मेरी बात समझे? उसे कहते हैं खतीज और खतीजा। जनाब खदीजतुल कुबरा ने देखा 80,000 ऊँट जिनके ऊपर माल रखा। अच्छा ये जुमला मुशर्रफ हलवी ने पढ़ा और लोगों ने बड़ी पजीराई दी, और मुझे कीमत अल्हम्दुलिल्लाह चंदी तलावा में इतनी मिलेगी कि क़यामत तक के लिए काफ़ी है। जो सैयद जो सादात बैठी, आपकी जूती मेरे सर का ताज, आपकी सरकार जद्दा के फज़ाइल में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जो बिजनेस मैन होता है, जब वो बिजनेस करता है तो वो सारा माल भेजता है, सैंपल। क्या भेजता है? सैंपल। बाबा जी एवं क्या सैंपल, माल पसंद आए तो फिर बाकी माल भेजेंगे। मैं उस बीबी के बारे में क्या बताऊंगा जिस बीबी खदीजतुल कुबरा का सैंपल 80,000 ऊँट थे। यार आपके क्या कहने यार आपके सुनने के क्या कहने आपकी अंदाज समाज के बाबा जी क्या कहने। मुर्शदी तरह जीरक में जो मजमा मुकद्दरों से मिलता है। मेरी बात समझ आ रही सरकार? पता नहीं गोदाम में कितना माल होगा, सिर्फ 80 ऊँटों पे खजानों की चाबियां रखी जाती। अब पता नहीं मौलवी किस किस चक्कर में ये पैदा है उल्लू का पट्टा। ये तो पैदा होते हैं पैदा वो होता है जो 4 चीजों से सैयद बने, पानी, मट्टी, हवा और आग। जो चारों से बनता है वो पैदा होता है। ये 14 उस वक्त से हैं जब ये चारों चीजें नहीं थी। और भाईजान बंदों को पता ही नहीं मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या है। मैं मिंबर पे बहुत बात करूँ किसी हुजरे में नहीं। जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने लिबास पहना था वो लिबास भी नहीं जानता था कि इनका वजूद क्या है। मेरी बात समझ आ रही सरकार? और बाबा जो जिस गली से गुजर जाए 6-6 महीने तक वहां से खुशबू नहीं जाती थी, लोगों को क्या पता कि वो क्या है। मेरी बात समझ आ रही सरकार? बीबी खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, वो बीबी के जिसकी बेटी के 11 बेटे इमाम हैं, जिसके इस्तकबाल के लिए नबियों का सुल्तान खड़ा हो जाए उसे जनाब सैयदा कहते हैं। जिसके इस्तकबाल के लिए सैयदा ज़हरा खड़ी हो जाए उसे जनाब खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जितना माल था रसूल खुदा आगे आगे रसूल है, पीछे पीछे गुलाम रसूल। और यार मैसरा रसूल का गुलाम ही था ना यार, परेशान हो गए बाबूजी। आगे बाबूजी रसूल, पीछे पीछे गुलाम रसूल, आगे रसूल, पीछे पीछे गुलाम रसूल। जो ही देखा पीछे 80,000 ऊँट,
जिस दरख्त के करीब से गुजरते हैं दरख्त झुक कर कहता है अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। छोटे छोटे पत्थर पहाड़ियों से गुजरते हैं। सरकार अल्लामा पाकर मजलिसी से लेकर रजब मुर्सी तक उलमाए मुहद्दिसीन ने लिखा है छोटे छोटे पत्थर गिरते थे। जो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत का इकरार करता था अल्लाह किसी को फरोला बना देता था, अल्लाह किसी को याकूत बना देता था, अल्लाह किसी को वकील बना देता था। जितना माल था बिक गया। जब वापस आए जो ही वापस आए बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने मैसरा ने आकर कहा बीबी तुझे मुबारक हो, जितना माल है वो बिक गया है। हयातुल कलूम में अल्लामा फाकिर मैसरी ने ये जुमला लिखा है। बीबी ने फरमाया जो होना था वो हो गुजरा, मगर मैंने तुझे कितनी दफा कहा शाबिया ने बंद किया कर। कहा बीबी हुआ क्या है? कहा बाहर से धूप आ रही है। कहा बीबी ये सूरज की धूप नहीं, ये मुस्तफा के चेहरे का नूर है। ये सूरज की धूप नहीं, ये मुस्तफ़ा के चेहरे का। बाबा जी सैयद सलामत रहे, हमेशा सादा सलामत रहे। जो गैर सैयद बैठे मौला आपको भी सलामत रखे। फरमाया ये रसूल का नूर है। फरमाया बीबी ने कनीज़ों को शामियाना जहाँ पर रसूल का नूर है मलाइका छुप कर सलाम कर। बीबी ने फरमाया जिसका इंतजार था वो आ गया। शादी मैंने पढ़नी कोई नहीं, 3 मुहर्रम की शादी। कभी शादी पर रखिएगा मैं आपको रसूल की शादी सुनाऊंगा और जनाब अबू तालिब के खुतबे सुनाऊंगा। ठीक है, मैंने शादी नहीं पढ़नी। अयाम खम खास खास खबरों का खुलासा सुने। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बीबी ने कागज़ और कलम लिया। बीबी कौन है जो उम्मे अबीहा की भी माँ है? बीबी ने लिखा। बीबी ने फरमाया मैं ऐसा जहाँ से मैंने महीने शुरू किया वहाँ पे आ गया। फरमाया कि रसूल को कहें हम आपकी कनीज़ बनना चाहते हैं। माड़े बंदे ने रिश्ता कोई नहीं देता ज़हन च रखा है। हम आपकी कनीज़ बनना चाहते हैं। जो नबी अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं बोलता उस नबी ने कहा चचा अबू तालिब इजाज़त है खदीजा से यार क्या बात है यार, और यार आपकी क्या बात है। इमाम ज़माना आपका सलामत रखे। इजाज़त है। अबू तालिब ने इस्लाम में फरमाया ऐसे रिश्ता मांगने जाऊँगा जैसे शरीफों के दरवाजे पर जाते हैं। रिश्ता हो गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा दुल्हा बने। यासीन की लड़कियाँ ताहा का सेहरा वल्लैल की सुल्फ़त इतना हसीन है, हुस्न शर्माता है, इतना करीम है, करीमी छुप जाती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा दुल्हा बने। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपना हाथ अबू तालिब के हाथ में दिया। अपने घर के करीब आए, दरवाजे ने ऐसे झुककर सलाम किया जैसे 13 रजब को फातिमा बिनते असद को काबे ने झुककर सलाम किया। अपने घर से ऐसे निकले जैसे किसी बादल के अंदर से सूरज निकलता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा शफ़ी मुज़नबी सैयद आरफी दुल्हा बन के मोहम्मद मुस्तफ़ा जो ही चले। अब आपने मेरी तरफ देखना है, मेरे भाई का आना ही मेरा जाना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा दुल्हा बनकर आए। आगे खड़ा हुआ था आउट ऑफ सेंस नॉन सेंस जहलियत का बाप अबू जहल। अबू जहल ने कहा ये मोहम्मद है जिससे खदीजतुल कुबरा ने अक़द किया है। इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है शेर की है ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह का शेर अमीर हमज़ा ने अपना सीना चौड़ा किया, अबू जहल के पंजे में अपना पंजा डाला। अबू जहल की उंगलियों से खून निकलना शुरू हो गया। उसको गिरफ्तार से पकड़ा, उसको जमीन पर फेंका, उसके सीने पे कदम रखा, कदम रख कर कहा आज जहलियत के बाप तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उस पर शक कर रहा है जिसका सदका यूसुफ नबी है। उस पर शक कर रहा है जिसका सदका समझ आ रही सरकार। दुल्हा गया, दुल्हन को लेके आ गया। बंदे आजकल ना उनकी रवायतें पढ़ते जिनका पता ही कोई नहीं। बीबी खदीजा की उम्र 40 साल उम्र थी। ना 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 इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते जितनी रसूल की उम्र थी उतनी बीबी खदीजतुल कुबरा की उम्र थी। 25 साल रसूल की उम्र थी, 25 साल ही जनाब सैयदा की। 15 साल बाद ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत के बाद बीबी ने फरमाया मैसरा मेरे मकरूज बुला। सारे मकरूज इकट्ठे हुए, मेरे वेखे मकरूज इकट्ठे हुए हैं जी। वो लंगर च ताकत ही बड़ी है। लंगर कोलों लंघ जाए बंदा कलमा भी बदल नहीं देना। बिस्मिल्लाह लंगर लगे ना कोलों वो भी एडा शहनशाह आदमी सुभान अल्लाह वाह भाई वाह। समझ आ नहीं सकता। मैं सिंध के मजलिस पे पढ़ा, माफ़ करे सैयद बैठे जुमला आ गया जुबान। मैं सिंध पे पढ़ा तो काफ़ी मजमा एक बंदे ने क्या नबी साहब रुके, मैं खैर गलत पढ़ बैठा। वो 2-3 मिनट लगे तो मैं हथ मान के खड़ो गया। मैं आँखों की मेरे को आके आया क्या
اس بچے دی بھی کیا بات، میری بات سمجھ آئی سرکار؟ جناب سیدہ اعلان نبوت ہو گیا، جناب سیدہ نے فرمایا میں میرے مقروض بلا، سارے مقروض اکٹھے ہوئے. یہ جملہ میں نے اپنی کتاب اسرار مصطفیٰ میں بھی لکھا. سب اکٹھے ہوئے. بی بی نے فرمایا کر دو واپس. بی بی ہمارے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، اجے تک کڑکا میں بھی چاہیے، ابھی تو ہمارے پاس کچھ ہے. بی بی نے فرمایا نہیں دے سکتے. کہا نہیں دے سکتے. بی بی نے فرمایا میرے سردار محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضہ معاف کرواتے. جو ہی اپلائیڈ فار نئے مسلمان بغیر نمبر پلیٹ کے مسلمان کلمہ پڑھ کے جانے لگے. محمد مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ پاک بی بی سلام اللہ علیہا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. بی بی پاک نے فرمایا میں اسلام ملکہ کی بیٹی ہوں، بادشاہ کی بیٹی ہوں، کائنات کے بادشاہ کی زوجہ ہوں. مجھے پتہ ہے جو نیا نیا مسلمان ہوتا ہے اسے لنگر کا بڑا شوق ہوتا ہے. بی بی نے فرمایا ان کے سامنے سونے اور چاندی کے برتن رکھو. کہ یاد رکھیے گا فیصل آباد والوں، رسول کی شریعت سے پہلے سونے اور چاندی کے برتنوں میں بابا جی کھانا جائز تھا. سونے اور چاندی کے برتن رکھو، بادشاہ والا کھانا رکھو، رئیسوں والا لباس رکھو. جس نے میرے ساتھ ولایت کے پر لے کے نجف کی صحرا میں پرواز کر دیا وہ میری طرف دیکھے. فرمایا ان کے سامنے اچھا کھانا رکھو. ساری زندگی بیچارے چٹنی کھانے والے کبھی برتنوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی برتنوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں. جو ہی کھانا کھا کے اٹھنے لگے سرکار علامہ تقی مجلسی سے لے کر علامہ باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. بی بی نے فرمایا میں سنا ان کو کہو اپنے جھوٹے برتن اپنے ساتھ لے جائے، برتن اپنے ساتھ لے جائے. اپنے جھوٹے برتن اپنے ساتھ لے کے جاؤ. جو ہی وہ سونا چاندی لے کے جانے لگے بی بی نے فرمایا میں سنا تیرا 6 فٹ کا قد ہے، جتنا تیرا قد ہے سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے عرب کے کمیوں کی جھولیوں میں ڈال دے. بڑے بڑے کمی بھی امیر ہو گئے تھے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال اٹھا کے جو ہی وہ جانے لگے مجھے امام حسین کی عزت کی قسم ہے، شفیع المذنبین سید العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء المساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین. محمد مصطفیٰ نے کالی کملی سے اپنا چہرہ صاف کیا. رسول نے فرمایا خدیجہ تیرا دین پر کتنا احسان ہے، تیرا دین پر کتنا احسان ہے، مجھے اس ممبر کی قسم ہے. بی بی زمین پر بیٹھ جاتی، اپنے سر سے چادر اتار کے رسول کی نالین کو صاف کرتی اور نالین کو صاف کر کے کہتی یا رسول اللہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، آج جو صبح اٹھ کر میں نے تیری زیارت کی تھی نا، میں نے اس زیارت کا صدقہ اتارا ہے. خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی کی بیٹیوں سے مدینہ چھڑوا دیا. میں نے جملہ پڑھ دیا، میرا پڑھنا آسان ہے، مصائب میرے بھائی آپ کو سنائیں گے ایسے جیسے سنانے کا حق ہے. میں ان کی آمد سے پہلے 2-3 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسین کی عزت کی قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی اکبر کو برچھی مارا. خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی اصغر کو تیر مارا. کل سے انشاءاللہ 9:35 پہ میں ممبر پہ آ جاؤں گا. آپ کی مہربانی ہے، آپ نے آ جانا ہے تاکہ اور بھی جو مومنین ہیں وہ سجدہ ولایت سے مستفید ہو سکے. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. بی بی پاک کا صدقہ آپ ہمیشہ سلامت رکھے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں نے سرکار قاسم کو تقسیم کر دیا. 5 ہجری 1 شعبان. میری عادت یہ ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں بابا جی سادات جو بیٹھے کہ وہ بھی مصائب پڑھا جائے جو کم ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے. کل میں نے سرکار حنفیہ کی شہادت آپ کو سنا، آج میں ایک آپ کو چیز سنانے لگا ہوں. اور ایسی چیز جب میں نے پڑھی ہے تو امام حسین کی عزت کی قسم کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا.
یہ سننے والے مر جائیں۔ قبلہ کتابوں میں وہ مصائب ہے جو میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتا۔ ہم تو وہ مصائب بیان کرتے ہیں جو آپ برداشت کریں۔ قبلہ جو قوم 6 مہینے کے بچے کا سر اتار کے نیزے پہ لگا سکتی ہے، وہ کیا نہیں کر سکتی؟ مجھے آپ یہ جواب دیں۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یکم شبان 5 ہجری بی بی دنیا میں آئی۔ رسول چپ کروانے والے بی بی کا گریہ چپ نہیں، مولا علی چپ کروانے والے بی بی چپ نہیں، مولا علی چپ کروانے والے پتہ نہیں کیا بہن بھائیوں کی محبت چپ نہیں، بی بی فضا چپ کروانے بی بی چپ نہیں۔ اچانک امام حسین ہے، امام حسین نے فرمایا اما فضا، امیروں کو کیا پتہ کہ غریبوں کو کیسے چپ کروایا جاتا ہے، اما میری بہن ابھی چپ کرے گی۔ ایسے اٹھایا، معافی مانگ کے پڑھنا چاہتا ہوں جیسے قاری قرآن کو اٹھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا چپ کر جا میری شام کی مسافرہ۔ ابھی یہ کہنا تھا بی بی چپ کر، فرمایا عالیہ آنکھیں کھول، پڑھو جملہ۔ بی بی نے فرمایا حسین مجھ سے وعدہ کر جب تک میں نہ کہوں تو نے آنکھیں بند نہیں کرنی، کبھی نہ رونے والا حسین مدینے میں رو۔ فرمایا وعدہ ہے جب تک تو نہ کہے گا میں آنکھیں بند۔ صاحب تھوڑا سا طویل پڑھنا ہے، یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، بی بی سے وعدہ کر دیا امام حسین سے، تیاری کا مصاحب بھائی سنائیں گے آپ کو، میں نے ایک مقصد سنانا ہے آپ کو۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ رسول خدا نے کہا یا علی میں دنیا سے جانے محلہ بنی ہاشم کے چاروں طرف دیوار بنوا، اور وہ اتنی بلند ہو کہ اگر کوئی بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہو اس کی نظر اندر نہ، وہ اندر نہ دیکھ سکے، مگر یا علی جب دروازے کی باری ہے مجھے بلا دے۔ جناب علی علیہ السلام نے مستریوں کو معماروں کو بلایا، کہا یہ دیوار بلند بنو، دیوار بن گئی۔ جب دروازے کی باری آئی، میرا پڑھنا آسان ہے آپ کا سننا آسان۔ مولا علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ دیوار بن گئی، دروازہ بنوا۔ فرمایا میری اونٹنی قصبہ لے کر، جو ہی اونٹنی قصبہ بابا جی لائی گے، جناب رسول خدا اونٹنی کے اوپر بیٹھے، فرمایا یا علی سے کھڑا کر۔ اونٹنی قصبہ کھڑی ہو، محمد مصطفیٰ اونٹنی قصبہ کے اوپر کھڑے ہو۔ آپ نے میری طرف دیکھا، رسول نے فرمایا یا علی جہاں تک میرا سر ہے یہاں تک دروازہ بنو۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنا بلند دروازہ بنانے کی وجہ کیا؟ سرکار نے فرمایا 28 رجب کو میری زینب نے مدینہ چھوڑنا ہے، میں نہیں چاہتی میری بیٹی جو ہے گھر سے باہر جا کے سوار ہو۔ میرا پڑھنا آسان ہے یار، آپ کا سننا آسان ہے۔ مولا فرماتے ہمارے مسائل پہ ایسے رویا کرو جیسے بڑھیا ماں جوان بچے کی میت پہ روتی ہے، ہائے کیا کرو، ہائے کیا کرو۔ امام حسین کی عزت کی قسم ہے جب بھی آپ ہائے کر کے روتے ہیں، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے مجھے شمر تماچے نہ مارتا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، امام حسین کی عزت کی قسم ہے، امام حسین علیہ السلام بادشاہ شہنشاہ نے فرمایا عباس جلدی کر فہرست بنا۔ جو ہی نام لکھے نا مردوں کے، فرمایا اب کس کا لکھنا ہے؟ کہا مستورات کا لکھ۔ کہا پہلا نام، کہا زینب بنت علی اسیرہ شام۔ بس یہ نام آنا تھا۔ امام حسین کی عزت کی قسم ہے، اللہ کا قہر ہے جناب عباس، اتنا عظیم ہے غازی شہنشاہ۔ جناب عباس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے۔ کتنے حرف ہیں بی بی کے؟ 4 حرف، زے، یہ، نون، بے۔ زے کہاں لکھی، یہ کہاں لکھی، نون کہاں لکھی، بے کہاں لکھی؟ امام حسین نے عباس کی پیشانی کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہتے ہیں عباس فیصلہ اچھا کیا ہے، جیسے تم نے نام لکھا ہے ایسے ہی میری زینب جنگلوں میں رولے گی، کبھی کوفے کے بازار میں جائے گی، کبھی شام کے بازار میں جائے گی۔ اب سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا کون ہے جو مجھے سوار کروائے گا؟ ایک طرف امام حسین آ گئے، ایک طرف سید الساجدین آ گئے۔ بی بی نے ایک ہاتھ حسین کے کندھے میں چاچا جی رکھا، ایک ہاتھ امام سجاد کے کندھے پر رکھا۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے بی بی 17 قدم چلی تھی۔ بی بی نے فرمایا سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ امام سجاد فرماتے ہیں پھپھی اماں تو اپنی حویلی میں نہیں چل رہی، شام کے بازار میں کیسے چلے؟ جزاک
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جب بی بی سوار ہوئی جناب عباس نے کہا اکبر مسلم ابن عقیل جلدی کرو باہر جاؤ۔ سارے باہر گئے، سب نے پردہ بنایا، دائیں بھی پردہ ہے، بائیں بھی پردہ ہے، سامنے بھی پردہ ہے، پیچھے بھی پردہ ہے، درمیان میں بی بی عالیہ کی سواری ہے۔ جناب غازی شہنشاہ بادشاہ دائیں طرف ہے، امام حسین بادشاہ آگے آگے ہے، علی اکبر بائیں طرف ہے۔ بی بی نے کبھی حسین کو دیکھا، کبھی عباس کو دیکھا، کبھی علی اکبر کو دیکھا، کبھی مسلم ابن عقیل کو دیکھا۔ بی بی نے فرمایا آج تو میرا استقبال کر رہے ہو، اس وقت کہاں ہوگے جب شام کا بازار ہوگا، میرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، اس وقت اکبر کا سر ہوگا، قاسم کا سر ہوگا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قبلہ یہ قافلہ گھر سے نکلا، عبداللہ نامی روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں حیدر کرار کی قبر کے پاس بیٹھا تھا، اچانک مجھے دھاڑوں کی آواز آئی، میں نے قبر پہ کان لگایا، مولا علی بادشاہ رو رو کے کہتے تھے آدم نبی اٹھ اور میری زینب سوار ہو گئی۔ روایت میں نے پڑھا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ مدینے سے علی کی بیٹیاں نہیں نکل رہی تھی، مدینے سے علی کی بیٹیوں کا جنازہ نکل رہا تھا۔ کتابوں میں نے روایتیں پڑھی ہے، سرکار جو ہی قافلہ باہر گیا جناب عباس آگے آگے جا رہے ہیں، جناب عباس فرماتے پرندوں چھپ جاؤ، بادلوں چھپ جاؤ، تمہیں نہیں پتا علی کی بیٹی باہر آ گئی ہے۔ امام حسین کی عزت کی قسم ہے، ایک بی بی کی آواز آئی، امام حسین فرماتے ہیں سب رک جاؤ، جو ہی سب رک گئے، کہا کون ہے؟ کہا اماں زہرا نے مجھے بلایا ہے۔ امام حسین ماں کی قبر کے قریب گئے، بابا جی ایسے لپٹ گئے جیسے بچہ اپنی ماں سے لپٹتا ہے۔ فرمایا اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اماں میرا آخری سلام۔ بی بی نے فرمایا حسین بعد میں تو کربلا پہنچے گا، میں تیرا استقبال پہلے کروں گی، جہاں پہ تو نے زین سے گرنا ہے وہاں میں تیری جگہ صاف کروں گی۔ تھوڑا سا قافلہ بڑھا، جناب حسین بادشاہ کا عباس کہا جی آقا، کہا میرے قریب آ، میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ بابا جی مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا۔ کیا دیکھا؟ ایک سید زادی ہے جو کبھی اس دیوار کو سر مارتی ہے، کبھی اس دیوار کو سر مارتی ہے، کبھی اس جو سید بیٹھے یا رہائے کر، کبھی اس دیوار کو سر مارتی ہے، اور ایک جملہ کہتی ہے علی اکبر سغرا تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ بابا اتنی قوم ظالم تھی مسلمانوں کی، آخری جب تک گھر نہیں بچا مدینے کا، علی کی بیٹی مڑ مڑ کے دیکھتی رہی۔ بی بی نے فرمایا کوئی بھی نہیں ہے جو میرے حسین کو روکے گا۔ جو ہی یہ قافلہ چلتا رہا، قافلہ چلتا رہا، میں اپنے مقصد کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ ایک وقت آیا، بی بی بار بار کہتی تھی حسین وعدہ یاد ہے نا جو یکم شعبان 5 ہجری کو کیا ہے، جب تک میں نہ کہوں گی تم نے آنکھیں بند نہیں کرنی۔ حسین نے کہا مجھے وعدہ یاد ہے کہ بلا وہ وقت آ گیا جب شمر کا ہاتھ حسین کی زلفوں میں آیا، اس نے حسین بادشاہ کا سر جدا کیا، جو ہی نیزے پہ سر بلند کیا، امام حسین نے آنکھیں کھولی، بی بی زینب کے سر پہ چادر نہیں تھے۔ جو ہی یہ منظر دیکھا امام حسین نے آنکھیں بند کر لی۔ بی بی نے فرمایا نا حسین تو نے وعدہ کیا تھا جب تک تو نہ کہے گی میں آنکھیں بند نہیں کروں گا۔ امام حسین بادشاہ آنکھیں کھولتے ہیں، علی کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ امام حسین بادشاہ نے اپنے آپ کو نیزے سے گرایا، پڑھو جملہ، شمر نے حسین کا سر اور عباس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ باندھ دیا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ میں مصائب نہیں پڑھوں گا جو زیادہ تر کتابوں میں لکھا ہے، میں نے صرف وہ مصائب کتابوں کو پڑھنا ہے جو آپ بھی برداشت کر سکیں، میں بھی برداشت کر سکوں۔ کہ بلا موصل کی پہاڑی آئی، آپ جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا دامن نہیں۔ حسین کا سر کبھی اس پتھر پہ لگتا ہے، کبھی اس پتھر پہ لگتا ہے، کبھی اس پتھر پہ لگتا ہے۔ ایک ایسا مقام آیا، شمر گھوڑے سے اترا، اس نے حسین کا سر نیچے رکھا، اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لی، حسین کے چہرے پہ چھڑی مارنی شروع کر دی۔ بی بی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ بی بی نے فرمایا حسین جلدی نیزے پہ سوار ہو جا، اپنی آنکھیں بند کر لے، ارے شام جانے اور تیری زینب جانے۔ اللہ رحمت اللہ